آج کا سب سے ڈینجرس کنفیوژن یہ ہے کہ ہم نے دین کو صرف بلیف سمجھ لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو آخری پیغمبر مانتے ہیں، قرآن کو اللہ رب العالمین کی آخری کتاب مانتے ہیں تو ہم بچ گئے، ہم سیف ہیں۔ لیکن قرآن ایک بہت شاکنگ ریئلٹی بتاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو ماننا، اللہ کے سامنے جھکنا دونوں الگ چیزیں ہیں، کیونکہ شیطان بھی اللہ رب العالمین کو مانتا تھا۔ ابلیس ایتھیسٹ نہیں تھا، اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ رب العالمین ایگزسٹ نہیں کرتے۔ وہ اللہ سے بات کرتا تھا، اللہ رب العالمین کی قدرت کو جانتا تھا، قیامت کے دن کو مانتا تھا، جنت اور جہنم کو بھی جانتا تھا، لیکن پھر بھی ریجیکٹ ہو گیا، کیونکہ اس کا ایشو بلیف کا نہیں، اوبیڈینس کا تھا۔ اسے اللہ رب العالمین سے پرابلم نہیں تھی، اسے اللہ رب العالمین کے ڈیسیشن سے پرابلم تھی۔ اور آج ہم میں سے بہت سے لوگ اسی اسٹیج پر ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کا سسٹم ایکسپٹ نہیں کرتے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں لیکن جب چیز ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو تو اپسٹ ہو جاتے ہیں، اور ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ایگو نہیں چھوڑتے۔ ہم قرآن شیئر کرتے لیکن گھر میں اخلاق نہیں رکھتے، کہ یعنی ایشو بلیف کا نہیں، سرنڈر کرنے کا ہے، اور اسی کو اسلام لانا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ابلیس سے پوچھا تے ما منع کا اللہ تسجدا عزو امرتکا، جب میں نے تجھے حکم دیا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ یہ نہیں پوچھا کہ تو مجھے مانتا ہے یا نہیں، کیونکہ مسئلہ بلیف کا تھا ہی نہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ ابلیس اپنی اوپینین کو اللہ کے حکم سے اوپر رکھ رہا تھا، اور اسی لیے آج ہر انسان اوفینڈڈ ہے، شوہر اوفینڈڈ ہے، بیوی اوفینڈڈ ہے، پیرنٹس اوفینڈڈ ہے، بچے اوفینڈڈ ہے، کیونکہ جب انسان اللہ رب العالمین سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کریشن سے اپروول مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ اور آج کا انسان اسپرچولی ایگزاسٹڈ ہے، ریلز، نوٹیفیکیشنز، ٹرینڈز، گوسپس، کمپیریزنز، فیک لائف سٹائلز، اور پھر رات کو انگزائٹی، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ دل کو سکون نہیں ملتا۔ سکون کیسے ملے گا؟ دل کو کریٹر سے ڈسکنیکٹ کر کے کریشن سے اٹیچ کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرَى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جو میری یاد سے منہ پھیر لے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ پیسے ہوتے ہیں لیکن نیند نہیں ہوتی۔ کبھی پوری فیملی ایک ہی گھر میں ہوتی ہے لیکن ایموشنلی سب لوگ الگ الگ ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جنریشن کو ہر وقت ڈسٹریکشن چاہیے، سائلنس برداشت نہیں ہوتا، اکیلے بیٹھنا مشکل لگتا ہے۔ جب انسان اکیلا بیٹھتا ہے تو اسے اپنی ریئلٹی سنائی دینے لگتی ہے، اور اسی لیے شیطان کا سب سے بڑا ویپن نوائز ہے، تاکہ انسان کبھی اپنی روح کی آواز نہ سن سکے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈیزرٹ میں اللہ سے کنیکٹ ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام سولیٹیوڈ میں ریفلیکشن کرتے تھے، اور رسول اللہ غار حرا میں خاموشی چوز کرتے تھے۔ یعنی ریولیشن نوائز میں نہیں آتی، اسٹلنس میں آتی ہے، لیکن ہماری لائف میں اسٹلنس بچی ہی نہیں۔ آج ہم بچوں کو سب کچھ سکھا رہے ہیں، کوڈنگ، بزنس، کانفیڈنس، نیٹ ورکنگ، لیکن یہ نہیں سکھا رہے کہ سائلنس میں اللہ رب العالمین سے کیسے بات کرتے ہیں۔ ہم ان کو دنیا جیتنا سکھا رہے ہیں، اپنا نفس کنٹرول کرنا نہیں، اور پھر انسان دھیرے دھیرے نام کا مسلمان بن جاتا ہے۔ آئیڈینٹی مسلم، لائف سٹائل دنیا، بایو اسلامک، ہارٹ ڈسکنیکٹڈ، ٹنگ پر الحمدللہ، لیکن بیہیویئر میں اینگر، جیلسی، ایگو اور کمپیریزن۔ لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھو، وہ پھر بھی ہمیں بلا رہا ہے اپنے قرآن کے ذریعے۔ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِي أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا،
اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ یعنی اللہ رب العالمین ہمیں ریجیکٹ نہیں کر رہے، وہ ہمیں واپس بلا رہے ہیں۔ تو شاید آج کا اصلی سوال یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کیا ہم سچ میں اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے کو ریڈی ہیں۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا کنسرن نہ بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی۔ اے رب ہمارے دلوں سے تکبر نکال، ہمیں صرف بولنے والا نہیں جھکنے والا بنا، ہمیں قرآن کو محسوس کرنے والی زندگی دے، اور ہماری جنریشن کو کنفیوژن سے نکال کر یقین اور سکون عطا فرما۔ جزاک اللہ خیر۔